السلام علیکم ناظرین، میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ ناظرین، جیسے ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لمحات آتے ہیں زندگی کے کسی بھی حصے میں کہ ہمیں فزیشین کے پاس جانا پڑتا ہے اور ہم جاتے ہیں اور وہ ہماری بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا علاج کرتے ہیں اور ہم بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں یا بہت جلد ہم اچھا فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو ایک ڈس ایز کی کیفیت یا ڈس آرڈر کی کیفیت یا ڈسکمفرٹ کی کیفیت آتی ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہمیں ماہر نفسیات کی ضرورت پیش آتی ہے، مگر کچھ غلط فہمیوں، کچھ مس انفارمیشن، کچھ سٹگما کی وجہ سے ہم نہیں جاتے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ہماری زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہوتی ہیں یا ہم ایک ان ڈائگنوزڈ اینڈ ان ٹریٹڈ پرابلم کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور زیادہ پرابلمز کو ہم انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی کیفیات ہیں یا وہ کون سی علامتیں ہیں جب آپ اپنے ساتھ وہ چیزیں فیل کریں، وہ کیفیت فیل کریں تو آپ کو لازمی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، تاکہ آپ اس مسئلے کے ساتھ نہ جیتے رہیں بلکہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جائے۔ سب سے پہلی جو علامت ہے، سب سے پہلا جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی صدمے سے گزریں، جیسے کہ ہماری زندگی میں ایسی سٹیجز آتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی صدمے سے گزرتے ہیں، بعض دفعہ ہم کسی لوڈ ون کو کھو بیٹھتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہمیں کوئی بزنس لاس ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ ہمارا کوئی پیارا ہمیں ویسے ہی ہم سے لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ ہماری جاب چلی جاتی ہے، یعنی کسی بھی صدمے سے ہم گزرتے ہیں اور پھر ہم اس صدمے سے نکل نہیں پاتے۔ وہ جو صدمے سے ریلیٹڈ تھاٹس ہیں بار بار ہمارے دماغ میں آتی ہیں اور ہماری زندگی کو سٹک کر دیتی ہیں، ہم موو آن نہیں کر پاتے، ہم کھاتے اٹھتے بیٹھتے اسی صدمے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور ہم سوچنا نہیں بھی چاہتے تو اس صدمے سے ریلیٹڈ سوچیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں۔ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو لازمی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے، ماہر نفسیات کو جا کے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور دوسری وجہ ہے، اگر ایسا ہو تو پھر بھی ہمیں ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، اور وہ ہے بلا وجہ کا خوف ہونا۔ ویسے تو سائیکولوجی کی لینگویج میں اس کو فوبیاز کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی فوبیا کا شکار ہیں یا کسی بلا وجہ خوف کا شکار ہیں، اور وہ بہت سارے ہیں، تو پھر آپ کو لازمی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، یا آپ کا وہ خوف آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہا ہو، ڈس فنکشنل کر رہا ہو، اور آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اہل و عیال میں دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ وہ اس ان ناؤن یا ناؤن فوبیا یا خوف کا شکار نہیں ہیں، تو اور مگر آپ اس کسی خوف کا شکار ہے جو آپ کی زندگی کو ڈس فنکشنل کر رہا ہے، تو پھر لازمی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے۔ تیسرا جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو روزانہ ہر آنے والے دن میں تعلقات کو مینٹین رکھنے میں مسائل ہو رہے ہیں، آپ کے تعلقات بہت جلد ٹوٹ رہے ہیں، آپ ریلیشن شپ پرابلم فیل کر رہے ہیں، یا آپ کے جو لوڈ ونز ہیں یا آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ آپ کے کچھ مس بیہیویئرز کے بارے میں آپ کو کمپلین کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے، آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے، ماضی میں اگر کوئی ایسی چیزیں تھی جو آپ کر کے انجوائے محسوس کرتے تھے، آپ کو مزہ آتا تھا، بٹ اب وہ چیزیں، وہ ایکشنز، وہ کام کاج کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا، تو پھر بھی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو ہینڈل کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ زچ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہیں بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے یا بچوں کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے، تو پھر بھی آپ کو لازمی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور سائن ہے کہ آپ کسی سٹریس، انگزائٹی یا تشویش کا شکار ہیں، کوئی ان ناؤن فیئر جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو پھر بھی آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کو اپنے آفس سے، کام کاج سے کوئی برا فیڈ بیک مل رہا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ فیڈ بیک اور زیادہ برا ہو رہا ہے، تو پھر بھی آپ کو لازمی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اداسی، مایوسی، نا امیدی، ہوپ لیسنس، یا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں اور آپ کو بعض دفعہ اس طرح کی سوچیں آتی ہیں کہ جیسے مجھے اس دنیا سے چلے جانا چاہیے، یا میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا میں اس دنیا
میں کسی کام کا نہیں ہو تو پھر بھی آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اداسی اور خوف آپ کو اتنا گھیر لیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وجہ کیا ہے، مگر آپ کو کرائنگ سپیلز ہوتے ہیں، آپ بلا وجہ رونے لگ جاتے ہیں، آپ کا رونے کو دل کرتا ہے بٹ کوئی ریزن بھی نہیں ہے. سو پھر بھی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے. آپ کو نیند آنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو بھی ماہر نفسیات کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ نیند آنے میں مسائل بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو اپنی زندگی کو فنکشنل رکھنے کے لیے، نیند لانے کے لیے، یا اپنے موڈ کو سیٹ رکھنے کے لیے، یا خوف سے اسٹریس سے بچنے کے لیے کسی نشے کا سہارا لینا پڑتا ہے تو پھر بھی ماہر نفسیات کا ضرور ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے، ان سے جا کے مشورہ کرنا چاہیے. یا آپ کسی بری عادت کا شکار ہو گئے ہیں، کسی انہیلدی لائف سٹائل کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی ہے، تو پھر بھی ماہر نفسیات کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے. ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہماری ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے تو وہ ہمارے چاہتے نہ چاہتے ہماری جسمانی صحت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے، اگر آپ کو اپنی شادی کو چلانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، آپ اپنی شادی کو نہیں چلا پا رہے ہیں، آپ کو اس میں مسائل ہو رہے ہیں، آپ مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں، روز روز آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں، روز روز آپ کے شادی شدہ زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جذبات نہیں مینیج ہوتے ہیں، آپ بہت جلد جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہونے کے بعد آپ کچھ ایسے اقدامات کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، اور ان اقدامات کی جو فریکوینسی ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ اب ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتے ہیں جس پہ بعد میں آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. تو پھر آپ کو لازمی اور بہت جلد ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے. اسی کی طرح سے ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو جسم میں یا درد میں، جسم میں یا سر میں کہیں بھی آپ پین محسوس کرتے ہیں، آپ کو درد ہوتا ہے، تو بھی آپ کو ضرور ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. اور اس درد کی ایک ضروری چیز، اور اس درد کی کوئی فزیکل وجہ نہیں ہے، وہ ایک ان ایکسپلینڈ پین ہے. آپ فزیشین کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کو کیوں سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کی رپورٹس ٹھیک ہیں، آپ کوئی وجہ نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے. یہ کچھ بہت ضروری پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی آپ کو کوئی بلا وجہ کا خوف گھیرے ہوئے ہے جو ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کی زندگی کو اور آپ کو لمیٹڈ کر رہا ہے، یا آپ ماضی میں کسی صدمے سے گزرے تھے اور ابھی تک آپ اس صدمے سے موو آن نہیں کر پائے، اس صدمے کے ساتھ ہی جی رہے ہیں، وہ صدمہ صبح دوپہر شام آپ کو تنگ کرتا ہے، اس صدمے سے ریلیٹڈ سوچیں آتی ہیں، تو ضرور ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے. یا فیملی کے ساتھ تعلقات مینٹین رکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا افسردگی، تشویش، انگزائٹی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کام کاج سے آپ کو برا فیڈ بیک مل رہا ہے، آپ کسی غیر صحت مند انہیلدی ہیبٹ کا شکار ہیں، یا آپ کو اپنی نیند کو مینٹین رکھنے کے لیے، یا آپ کو اپنے موڈ و مزاج کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی لیگل یا انلیگل ڈرگز کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، یا آپ کو کوئی ان ایکسپلینڈ پین ہو رہا ہے، یا آپ کو بلا وجہ رونے کو دل کرتا ہے، جذباتیت کی وجہ سے کچھ ایسے اقدامات اٹھا بیٹھتے ہیں، بچوں کو ہینڈل کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، شادی کو کامیاب بنانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کی ایک آدھ شادی ناکام بھی ہو چکی ہے اس وجہ سے، تو پھر آپ کو لازمی ماہر نفسیات کو وزٹ کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس مسئلے کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. یہ بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ کوزز ہوتی ہیں، کچھ سائیکلوجیکل کوزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اگر ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، تو یہ ایک ان ناؤن یا ناؤن پین ہماری زندگی سے ختم ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہمیں کبھی کوئی فزیکل پین یا کوئی فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے اور ہم فزیشین کے پاس جا کے اپنے اس پین سے کمفرٹ میں آ جاتے ہیں، ویسے ہی ہم سائیکلوجیکل پین سے کمفرٹ میں آ سکتے ہیں اگر ہم جائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.